اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید۔ ماشاءاللہ جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہاں پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی گھر میں ہوئی۔ بچپن کے بہت ایام بلکہ بہت سال اسی گھر میں گزرے۔ یہاں پر یہ پیلے رنگ کی اب عمارت بنی ہوئی ہے، جہاں پر انہوں نے مکتبہ مکۃ المکرمہ ایک کتب خانہ قائم کر دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہاں پر آپ آئیں عمرے پر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر بھی دیکھیں۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ بالکل آپ دیکھیں، یہ سامنے آپ نکلیں گے جب سعی کے بعد مروہ کی طرف سے، صفا سے نہیں، مروہ کی طرف سے آپ باہر نکلیں گے تو سامنے بالکل یہ ابو جہل کا جو گھر تھا اس کے اوپر یہ باتھ روم بنے ہوئے ہیں، بیت الخلاء ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں۔ اس ابو جہل کے گھر کے بالکل سامنے یہ اس طرف یہ پیلے رنگ کی عمارت آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا جو یہاں پر جہاں پیدائش ہوئی تھی وہ گھر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ظہر کے بعد اور عصر کے بعد یہ کتب خانہ کھولتے ہیں، باقی ٹائم بند رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ان کے والد حضرت عبداللہ کی ملکیت تھا۔ جہاں پر یہ گھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی گھر کے پاس ان کا قبیلہ بنو ہاشم آباد تھا۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے یہ گھر جو ہے اپنے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب کو ہبہ کر دیا تھا۔ پھر بعد میں ان سے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد یوسف ثقفی نے خرید لیا اور اس کو اپنے مکان میں شامل کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت عرصے تک یہ جو مکان ہے یہ بیت ابو یوسف کے نام سے مشہور رہا۔ 771 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ خیزران جب بیت اللہ کے حج کو گئی تو اس نے یہ مکان خرید کر یہاں پر مسجد بنا دی تھی۔ بعد میں عثمانی دور حکومت میں یہاں پر ایک درسگاہ قائم کی گئی تھی، اور اب آل سعود یعنی سعودی حکومت نے یہاں پر لائبریری بنا دی ہے، اور یہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے مکتبہ مکہ مکرمہ، یعنی مکہ مکرمہ لائبریری۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ مروہ کی طرف سے، کوہ مروہ کی طرف سے باہر نکلیں تو سامنے ابو جہل کا باتھ روم، اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ان کا گھر، اور اس کے بالکل پیچھے یہ اوپر جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو یہاں پر ہے وہ گھاٹی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کے بعد 3 سال تک یہاں پر وہ محصور رہے۔ اسے شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے بہت تنگی اور مشکل کے 3 سال گزارے تھے۔